بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، مسلمانوں کا جو موجودہ دور میں سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فکری انحطاط ہے۔ مسلمانوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت کم ہو گئی ہے۔ جب مسلمان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے بہرور تھے، اس وقت مسلمانوں میں اندھی تقلید، بے تکے قسم کے تقلید کا مادہ نہیں تھا۔ وہ اگر کسی بات پہ اپنے آپ کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ اپنے تحقیقات کرتے تھے۔ یہ اس وقت ختم ہوا جب ہم نے سب کچھ دوسروں سے لینا شروع کر دیا۔ ہم نے معیشت کے طریقے جو اسلام نے ہمیں بتائے تھے ان کو چھوڑ کر دشمنوں سے معیشت کے طریقے سیکھنا شروع کیے۔ ہماری معاشیات کا جو اعلیٰ پیمانہ ہے وہ یورپ ہے، مغرب ہے۔ ہم نے جب تعلیم لینی شروع کی تو ہمارے تعلیم کا معیار یورپ اور مغرب ٹھہرا، اور ہم یہ سمجھے کہ جو آدمی یورپ پہ تعلیم حاصل کرے گا، مغرب میں تعلیم حاصل کرے گا، وہ سب سے کامیاب ترین آدمی ہو جائے گا۔ جب ہم نے جغرافیہ، فلکیات، سائنس، میڈیکل، ہر چیز میں ہم نے وہ تعلیم حاصل کی جو یورپ اور مغرب ہمیں کہتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے میڈیکل اور اس کی دوائی جو ہے وہ بنانے کے لیے یورپ کی طرف دیکھا، حالانکہ یہ ہمارے فنون تھے، یہ ہمارے ایجادات تھے جو ہم دوسروں سے لے رہے ہیں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے، علماء کچھ نہیں کر رہے۔ یہ شکوہ ان لوگوں سے تھا جو لوگ اس فن میں اور اس نظام کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ فرض کریں میں اگر کسی انجینئر کو ڈانٹ لوں کہ بیکار آدمی، آپ کو میڈیکل کا ایک سبق بھی نہیں آتا، آپ ایک گولی بھی نہیں بنا سکتے، آپ ایک سیرپ نہیں بنا سکتے، تو کس طرح کا انجینئر ہے؟ تو یقین کرو 10 آدمی مجھے کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ انجینئر کو ڈانٹ رہا ہے کہ آپ دوائی کیوں نہیں بناتے۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر کو کہہ دیں کہ آپ نے اتنی پڑھائی کر دی، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک عمارت کا ڈیزائن نہیں بنا سکے، ایک پل نہیں بنا سکے، اور یہ پل بھی ہمیں دوسروں سے بنوانا پڑتا ہے، تو آپ کے تعلیم سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ کبھی کوئی نہیں کہے گا۔ تو یہ مولوی کو یہ کہنے کی ضرورت ہم میں کیوں ہوتی ہے کہ مولوی انجینئر نہیں بنتا، مولوی ڈاکٹر نہیں بنتا، مولوی فوجی نہیں بنتا؟ کبھی مولوی نے کسی ڈاکٹر کو، کسی فوجی کو کہا ہے کہ آپ مولوی کیوں نہیں بنے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم نے اپنے ناکامیوں کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش شروع کی، اس وقت سے ہم میں اپنی فکری صلاحیت ختم ہو گئی۔ اپنا فیلڈ تھا، جو جدید ہنر سیکھتے ہیں، جدید تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، انجینئرنگ کے، میڈیکل کے، فلاں کے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سارا مواد جو علمی مواد ہے اس کے شعبے کے ساتھ منسلک، اس سب کو مسلمانوں کے لیے آسان بناتا، مسلمانوں کو پڑھاتا۔ وہ خود اس کو اردو میں پڑھنا نہیں آتا، خود اس کو عربی میں پڑھنا نہیں آتا،
وہ لیکچر انگریزی میں دیتا ہے، وہ خود پڑھتا انگریزی میں ہے اور کہتا ہے کہ مولویوں نے کچھ نہیں کیا۔ مولویوں نے آپ کے لیے آپ کے دینی حوالے سے جتنے بھی مواد تھے وہ آپ کو آپ کے زبان میں منتقل کر دیا۔ یہ برصغیر کے علماء نے نہ جانے کتنے علوم کو عربیت سے، انگریزی سے، مختلف زبانوں سے یہاں اس میں منتقل کر دیا، اردو میں منتقل کر دیا۔ مدارس میں اردو پڑھائی جاتی ہے، اردو میں پڑھایا جاتا ہے، اردو بولی جاتی ہے، لیکن آپ کی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انگریزی بولی جاتی ہے۔ اب ایک بندہ دیہات سے آیا ہوا ہے، وہ اس کو سب سے پہلے اردو سیکھنا پڑے گا۔ چلو اردو تو اس کا مادری اور ملکی زبان ہے، وہ تو سیکھے گا ہی سیکھے گا، لیکن ساتھ میں اس کو انگریزی بھی سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے تمام تعلیم کا دار و مدار انگریزی پر ہوتا ہے۔ پھر ایک آدمی دوسرے زبان میں جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر یہ تعلیم اردو میں ہوتی تو اس کو انگریزی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی مضمون میں پڑھا کہ جب چائنا میں کوئی ڈگری ہولڈر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، باہر ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ انگریزی کی کوچنگ کرتا ہے آخری 6 مہینے 1 سال، اور انگریزی سیکھ کے جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ باقی دنیا میں تو انگریزی بولی جاتی ہے، اس لیے وہ انگریزی سیکھ کے جاتا ہے۔ یہاں پاکستان میں آنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انجینئر اردو سیکھ کے آتا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس ملک میں زبان تو اردو اور پشتو اور یہ زبانیں ہیں، لیکن بولی جاتی ہیں انگریزی، دفتروں میں انگریزی، عدالتوں میں انگریزی، وکیل انگریزی میں لکھتا ہے، یعنی سارا نظام انگریزی میں، اس لیے وہ وہاں سے پاکستان آتے ہوئے انگریزی سیکھ کے آتا ہے۔ اب رونا یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسروں کے زبان میں تعلیم حاصل کرے گا، دوسروں کی زبان بولے گا، تو اس میں فکر کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ زبان تو وہ سیکھے گا، کتاب تو وہ پڑھ لے گا، ترجمہ بھی کر لے گا، لیکن اس میں فکر کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے وہ اس کو فکر کے نہج اور فکر کے زاویے سے نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ دیکھے گا تو اس کو ترجمے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم وہ تعلیم جو یورپ نے ایجاد کیا، بے شک اس نے ہماری کتابوں سے لیا، ہمارے بزرگوں سے لیا، لیکن ایک ترقی کر گئے، اس تعلیم کو ہم اپنے زبان میں اپنے قوم کو کیسے سمجھائیں؟ آج تک اس پر نہ تو کسی نے کوشش کی اور نہ کسی نے گوارا کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جب یہ نظام جکڑا ہوا ہے تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ ہر آدمی آگے جا سکے، غریب بھی آگے جا سکے۔ اگر اردو میں تعلیم ہوتی، انجینئرنگ ہوتی، میڈیکل ہوتی، ڈاکٹری ہوتی، تو یہ سارا کام جو ہے ہر آدمی کر سکتا آسانی کے ساتھ، اس لیے اس کو انگریزی میں رکھا۔ اور جو لوگ انگریزی بولنے کو فخر سمجھتے ہو، جو لوگ انگریزی بولنے کو طرِ امتیاز سمجھتے ہو، ان لوگوں پر کیا رونا، اور ان میں فکر کا اور آزادی فکر کا مادہ کیسے پیدا ہوگا؟ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تعلیمات کو اپنی مادری زبان کے اندر، اپنی ملکی زبان کے اندر منتقل کر دیا جائے، مبادا کہ ہماری زبان بھی مٹ جائے۔ اور اب اس پر سونے پہ سہاگہ یہ ہے کہ ہماری جو لکھائی شروع ہو گئی ہے وہ بھی اردو رسم الخط چھوڑ کر انگریزی رسم الخط میں شروع ہو گئی، اور یہ آنے والی نسلوں میں وہ اجنبیت پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے ایک مستقل اس کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں فکر پیدا کرنے کی اور فکر کرنے کی صلاحیتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔